آج ہم صفحہ 397 سے جمعۃ المبارک کے بارے انشاءاللہ سبق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ اس وجوب سے 4 قسم کے آدمی مستثنا ہیں۔ نمبر 1 غلام جو بیچارہ کسی کا مملوک ہو، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، اور نمبر 4 بیمار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی اس گناہ کی سزا میں دلوں پر مہر لگا دے گا، یعنی ہدایت سے محروم ہو کر پھر وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ نماز جمعہ کے اہتمام اور اس کے آداب۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور جو تیل خوشبو اس کے گھر ہو وہ لگائے، ایک حدیث میں کہ مسواک ضرور کرنا چاہیے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے بیچ میں نہ پڑے، یعنی جگہ تنگ نہ کرے، پھر جو نماز یعنی سنن و نوافل کی جتنی رکعات ہیں اس کے لیے مقدر ہیں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کی اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جائیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ سورہ کہف کس وقت پڑھے، لیکن اکابر کا جو میں نے دیکھا ہے وہ نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھیں۔ باقی پتہ نہیں، میں تو سنت میں پڑھتا ہوں، جمعہ کی سنتوں میں جب موقع میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک ساعت ہے، ایک ٹائم ہے۔ ایک روایت میں کہ وہ ساعت خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے۔ ایک اور روایت میں کہ وہ ساعت اخیر دن ہے، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک۔ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ یہ جو 2 خطبوں کے درمیان جب خطیب صاحب بیٹھ جائیں اس وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود میرے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ موت پر روز جمعہ اور شب جمعہ میں موت آنے کی فضیلت میں حدیث و آثار مروی ہیں کہ مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر۔ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جمعہ کے دن یا اس کی رات میں مرے مگر اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جمعہ کے لیے اچھے کپڑوں کا اہتمام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ اگر اس کو وسعت ہو تو وہ روزمرہ کے کام کاج کے وقت پہنے جانے والے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کے لیے کپڑوں کا ایک خاص جوڑا بنا کے رکھ لے۔ جمعہ کے دن خط بنوانا اور ناخن ترشوانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنی لبیں تراشا کرتے تھے۔ آپ کا جمعہ کا لباس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص جوڑا تھا جو آپ جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تھے تو ہم اس کو تہہ کر کے رکھ دیتے تھے اور پھر وہ اگلے جمعہ ہی کو نکلتا تھا۔ صاحب سفر السعادہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عادتاً چادر، رومال اور سیاہ کپڑا تھا، لیکن مشکات میں مسلم سے بروایت حضرت عمر بن حرس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں خطبہ فرماتے تھے کہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ ہوتا تھا اور آپ
اس کا شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے ہوتے تھے۔ جمعہ کے دن اول وقت مسجد جانے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں آنے والوں کے نام یکیب بعد دیگرے لکھتے ہیں، اور اول وقت دوپہر میں آنے والی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی قربانی پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوم نمبر پر آنے والے کی مثال مینڈا پیش کرنے والے کی ہے۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے ممبر کی طرف جاتے ہیں تو یہ فرشتے اپنے لکھنے کے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ نماز جمعہ سے پہلے اور بعد کی سنتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جمعہ کے بعد 6 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز جمعہ خطبہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے۔ اسی اثناء میں آپ کلام نہ فرماتے تھے۔ آپ ان خطبوں میں قرآن مجید کی آیت بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت بھی فرماتے تھے۔ آپ کی نماز بھی درمیانہ ہوتی تھی اور اسی طرح آپ کا خطبہ بھی یعنی زیادہ طویل نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین یعنی سورۃ سجدہ، اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان حین من الدہر یعنی سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے۔ ان صورتوں کو مستحب سمجھ کر کبھی کبھی پڑھا کرے اور کبھی ترک کر دے، کرکٹ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون یا سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف خطبہ میں اکثر پڑھا کرتے تھے، اور کبھی سورہ عصر، اور کبھی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اور کبھی ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ آپ مختصر سا خطبہ دیتے اور نماز طویل کرتے، ذکر الہی کثرت سے کرتے اور جامع کلام فرماتے، اور آپ فرمایا کرتے آدمی کی طویل نماز اور مختصر خطبہ اس کی فقاہت کی یعنی سمجھ کی علامت ہے۔ آپ اپنے خطبات میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قواعد اسلام اور شریعت سکھاتے۔ خطبہ میں آپ دعا یا ذکر اللہ کے موقع پر شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے، اور جب بارش کم ہوتی تو خطبہ میں آپ بارش کے لیے دعا بھی کرتے۔ جمعہ کے خطبہ میں آپ تاخیر کرتے یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے۔ جب سب جمع ہو جاتے تو آپ تنہا بغیر کسی طرح کے اظہار نخوت کے تشریف لاتے، نہ آپ کے آگے کوئی صدا دے رہا ہوتا تھا اور نہ پیچھے کوئی چلتا۔ آپ تلسان یعنی سبز چادر خاص قسم کے زیبتن کیے ہوتے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تو پیش قدمی کر کے خود صحابہ کو سلام کرتے۔ جب ممبر پر چڑھتے تو لوگوں کی طرف چہرہ کر لیتے، پھر آپ بیٹھ جاتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان شروع کر دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے فارغ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اذان و خطبہ کے درمیان بغیر وقفہ اور بغیر کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوئے خطبہ شروع کر دیتے۔ پھر ذرا دیر خطبہ دینے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور دوبارہ خطبہ دیتے۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے اور آپ لوگوں کو قریب ہو جانے اور خاموش رہنے کا حکم دیتے، اور فرماتے اگر ایک آدمی اپنے ساتھی سے کہے کہ خاموش ہو جاؤ تو اس نے بھی لغو حرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر یا ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے جب تک ممبر نہ بنا تھا، تو آپ کسی لاٹھی یا کمان سے ہاتھ کو سہارا دیتے تھے، اور کبھی کبھی اس لڑکی کی ستون سے جو ممبر کے پاس تھا جہاں آپ خطبہ پڑھتے تھے تکیہ لگا لیتے۔ بعد ممبر بن جانے کے پھر کسی لاٹھی وغیرہ سے سہارا لینا منقول نہیں ہے۔ جب آپ خطبہ فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور جلال بڑھ جاتا، جیسے کہ کوئی کسی لشکر سے ڈرا رہا ہو کہ صبح یا شام آنے والا ہی ہے، اور فرماتے تھے مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلیوں کو ذرا فرق سے دکھاتے، اور فرماتے کہ اس کے بعد سب سے بہتر کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اور بہترین تحفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سب سے بدترین کام بدعہ یعنی دین میں نئی ایجاد ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
آپ جو بھی خطبہ دیتے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اس کا آغاز فرماتے ہیں۔ پھر تو خطبہ جمعہ ہے۔ خطبہ جمعہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھ کر فرماتے، اما بعد یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے الحمدللہ الحمدللہ الذی، اس کے بعد اما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي۔ کبھی یہ خطبہ پڑھتے یا ایھا الناس توبوا قبل ان تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحة قبل ان تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة صدقته بالسر والعلانية توجروا وتحمدوا وترزقوا واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة مكتوبة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة من وجد إليه سبيلا فمن تركها في حياتي أو بعدي جحودا بها واستخفافا بها وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا صوم له ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا ولا بر له حتى يتوب فإن تاب الله عليه ألا ولا تؤمن امرأة رجلا ألا ولا يؤمن أعرابي مهاجرا ألا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه وصوته۔ اور کبھی یہ خطبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصمها فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا۔ خطبہ جمعہ کے مسائل۔ خطبہ جمعہ میں 12 چیزیں مسنون ہے۔ خطبہ پڑھنے کی حالت میں خطبہ پڑھنے والے کو کھڑا رہنا، 2 خطبے پڑھنا، دونوں خطبہ کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہنا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہونا، خطبہ پڑھنے کی حالت میں منہ لوگوں کی طرف رکھنا، خطبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، خطبہ ایسی آواز سے پڑھنا کہ لوگ سن سکیں۔ خطبہ میں ان 8 قسم کے مضامین ہونا۔ کون 8 کے؟ اللہ کا شکر، اس کی تعریف، خداوند عالم کی وحدت، نبی علیہ السلام کی رسالت کی شہادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، وعظ و نصیحت، قرآن مجید کی آیتوں یا کسی صورت کا پڑھنا۔ دوسرے خطبہ میں پھر ان چیزوں کا اعادہ کرنا، اور دوسرے خطبہ میں بجائے وعظ و نصیحت کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ خطبہ کو زیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم رکھنا۔ خطبہ ممبر پر پڑھنا، اگر ممبر نہ ہو تو کسی لاٹھی وغیرہ پر سہارا دے کر کھڑا ہونا، اور ممبر کے ہوتی ہوئی بھی کسی لاٹھی وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا، اور ہاتھ کا ہاتھ پر رکھ لینا، جیسا کہ بعض لوگوں کے ہمارے زمانے میں عادت ہے، منقول نہیں ہے۔ دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا اور کسی دوسری زبان میں خطبہ پڑھنا یا اس کے ساتھ اور کسی زبان کے اشعار وغیرہ ملا دینا، جیسا کہ ہمارے زمانے میں بعض علماء عوام کا دستور ہے، یہ خلاف سنت و مکروہ تحریمی ہے۔ دوسرے خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب کرام اور ازواج مطہرات، خصوصاً خلفاء راشدین اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرنا مستحب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق مسجد اور متعلقات مسجد کے بارے ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ہدا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنن ہدا مقرر فرمائی ہے، انہیں ایسے اعمال کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقام قرب و رضا تک پہنچنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقام قرب و رضا تک پہنچانے والے ہیں۔ اور یہ پانچوں نماز جماعت سے مسجد میں ادا کرنا انہیں سنن ہدا میں سے ہے۔ اور اگر تم اپنے گھر ہی میں نماز پڑھنے لگو گے، جیسا کہ یہ ایک جماعت سے الگ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، یہ اس زمانے کی کسی خاص شرف کی طرف اشارہ تھا، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دو گے، اور جب تم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دو گے تو یقین جانو کہ تم راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ گے اور گمراہی کے نار میں جا گرو گے، اور گمراہی کے غار میں جا گرو گے۔ مسجد کی فضیلت، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی عالم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمائیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ آپ یہ کہہ کر خاموش ہو رہے کہ میں ذرا جبریل علیہ السلام کی آنے تک خاموش رہتا ہوں۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آ گئے، آپ نے ان سے یہ سوال کیا، انہوں نے عرض کیا کہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں اس کو بھی سائل سے زیادہ اس کا علم نہیں، لیکن دیکھیے میں اپنے پروردگار سے جا کر پوچھتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنا قرب نصیب ہوا کہ اس سے قبل کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل آخر کتنا قرب نصیب ہو گیا؟ عرض کیا کہ میرے اور اس کے درمیان نور کے 70,000 حجاب قائم تھے، ان حجابات کے اندر سے ارشاد فرمایا سب سے بدتر مقامات بازار ہیں اور سب سے بہتر مسجدیں ہیں۔ شاندار مسجد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا ہے مسجدوں کو بلند اور شاردار بنانے کا۔ یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بطور پیشگوئی فرمایا، یقیناً تم لوگ اپنی مسجدوں کی آرائش و زیبائش اسی طرح کرنے لگو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں میں کی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اراکم ستشوفون مساجدکم بعدی کما شوفت الیہود کناسیہم وکما شوفت النصارى بیعہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بھی ایک وقت جب میں تم میں نہیں ہوں گا اپنی مسجدوں کے اسی طرح شاندار بناؤ گے جس طرح یہود نے اپنے کنیسے بنے اور نصارہ نے اپنے گرجے۔ آداب مسجد بنانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کنیسه چې دی نو دی نن سبا اسرائیل پارلیمنٹ ته وایي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی مسجد بنائے جس سے مقصود خدا تعالیٰ کو خوش کرنا ہو اور کوئی غرض نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کے مثل اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ فائدہ، اس حدیث سے نیت کی درستی کی تاکید بھی معلوم ہوئی، اور اگر نئی مسجد نہ بنائے بلکہ بنی ہوئی مسجد کی مرمت کرے تو اس کا ثواب بھی اس سے معلوم ہوا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی مرمت کر کے یہ حدیث بیان کی تھی، اور دوسری حدیثوں سے بھی اسی کا ثبوت ملتا ہے۔ مسجد میں صفائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد میں ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی جیسے کوڑا کرکٹ، فرش پر کنکر پتھر وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ مسجد جانے کا ثواب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی یا جاتے میں بھی اور لوٹتے میں بھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کے اندھیری میں مسجد کی طرف چلے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز نور کے ساتھ ملے گا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نماز اپنے گھر میں ایک ہی نماز کے برابر، اور قبیلہ یا محلہ کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر، اور اس مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے 100 نمازوں کے برابر، اور میری مسجد میں 50,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد میں چھوٹے بچوں کو لانے اور شور و شعب کی ممانعت۔ واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی مسجدوں سے دور اور الگ رکھو اپنے چھوٹے بچوں کو اور دیوانوں کو، یعنی ان کو مسجد میں نہ آنے دو، اور اس طرح مسجدوں سے الگ اور دور رکھو اپنے خرید و فروخت کو، اور اپنے باہمی جھگڑوں اور قصوں کو، اور اپنے شور و شغب کو، اور حدوں کے قائم کرنے کو، اور تلواروں کو نیام سے نکالنے کو، یعنی ان میں کوئی بات بھی مسجد کی حدود میں نہ ہو۔ یہ سب باتیں مسجد کے تقدس اور احترام کے خلاف ہیں۔ مسجد میں قدم رکھنے کا ادب، جب مسجد میں داخل ہوں تو باہر پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکال دیں، پھر داہنا پاؤں، اور مسجد میں پہلے داہنا قدم رکھیں پھر بایاں قدم۔ اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں قدم باہر نکالیں پھر داہنا قدم، پھر جوتا پہننے میں پہلے داہنے پاؤں میں پہنے پھر بائیں پاؤں میں۔ نماز فجر کے لیے جاتے کے وقت دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ نماز فجر کے لیے مسجد جاتے وقت یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وخلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا واجعلنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اے اللہ کر دیجیے میرے دل میں نور، میری بینائی میں نور، میری سماعت میں نور، میرے داہنے نور، میرے بائیں نور، میرے پیچھے نور، میرے آگے نور، اور کر دیجیے میرے لیے خاص نور، اور میرے پٹوں میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میرے بال میں نور، میری کال میں نور، میری زبان میں نور، میری جان میں نور، اور بڑھا دیجیے مجھ کو نور، اور کر دیجیے مجھ کو سراپا نور، اور کر دیجیے میرے اوپر نور اور میری نیچی نور، اور یا اللہ دیجیے مجھ کو خاص نور۔ مسجد میں داخل ہونے اور باہر آنے کی دعا۔ ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہونے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ بعض روایات میں یہ زیادہ ہے کہ اللہم اغفر لی ذنوبی۔ مسجد میں داخل ہو جانے کے بعد یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اور جب مسجد سے باہر جانے لگے تو دعا کرے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ بس یہاں تک آج کے لیے کافی۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم مسجد تو داخل ہو گئے نا، نماز تحیۃ الوضو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کامل طریقے سے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ خود سے خیالات نہ لائے تو اس کے تمام گناہوں یعنی صغیرہ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ وضو کے بعد ان 2 نفلوں کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ علاوہ اوقات مکروہہ کے جب بھی وضو کریں یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں۔ نماز تحیۃ المسجد، یہ نماز اس شخص کے لیے سنت ہے جو مسجد میں داخل ہو۔ اس نماز سے مسجد کی تعظیم مقصود ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اگر مکروہ وقت ہو تو صرف 4 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیے جائیں،
سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد، 4 مرتبہ، اور اس کے بعد کوئی درود شریف پڑھے۔ مسجد میں تسبیحات پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بہشت کے باغ میں جاؤ تو وہاں میوے کھاؤ۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا میوہ کیا ہے؟ تو فرمایا سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتی تو یہ دعا مانگتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اس اللہ کی جو عظیم ہے اور اس کی ذات کریم کی اور اس کی ازلی سلطنت کی۔ مسجد سے بلا عذر باہر جانا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے اور اس کے بعد بھی بلا کسی خاص ضرورت کی مسجد سے باہر چلا جائے اور نماز میں شرکت کے لیے واپسی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو منافق ہے۔ بدبودار چیز کا کر مسجد میں آنے کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بدبودار درخت یعنی پیاز یا لہسن سے کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اذان و اقامت۔ اذان کا طریقہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم اذان دو تو آہستہ آہستہ اور ٹہر ٹہر کر دیا کرو، یعنی ہر کلمہ پر سانس توڑ دو اور وقفہ کیا کرو، اور جب اقامت کہا کرو تو رواں کہا کرو، اور اپنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فصل کیا کرو کہ جو شخص کھانے پینے میں مشغول ہے وہ فارغ ہو جائے، اور جس کو استنجا کا تقاضا ہے وہ جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو لے، اور کڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ آج کل تو ہمارے لوگ یہی کرتے ہیں، امام ادھر سے نظر آ جاتے ہو یہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حادثات قرظ رضی اللہ عنہ جو مسجد قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کی ہوئی مؤذن تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیتے وقت اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دے لیا کرے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرنے سے تمہاری آواز زیادہ بلند ہو جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا ابطح کی طرف سے نکلے اور اذان دی، پھر جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو اپنی گردن کو دائیں اور بائیں طرف موڑا اور سینہ کو گھمایا نہیں۔ اذان اور اقامت کا حق۔ حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ فجر کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم اذان کہو۔ میں نے اذان کہی، اس کے بعد جب اقامت کہنے کا وقت آیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اقامت وہ کہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کہے وہی اقامت کا ہے۔ اذان کا جواب اور دعا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس کے جواب میں تم میں سے کوئی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ جواب دینے والا بھی اس کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو جواب دینے والا بھی اس کے جواب میں کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح تو جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مؤذن کہے اللہ اکبر تو جواب دینے والا بھی یہی کہے۔ پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ
تو جواب دینے والا بھی کہے لا الہ الا اللہ، اور یہ کہنا دل سے ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی مؤذن کے الفاظ کو دہرانا چاہیے، لیکن صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت، صدقت و بررت کہا جائے۔ ان موقع پر مؤذن کے الفاظ نہ دہرائے جائیں بلکہ ان کی جگہ مذکورہ بالا الفاظ کہے جائیں۔ دونوں کے جمع کرنے کے لیے کوئی روایت نہیں ہے، اور محض محض حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا کہیں مروی ہے، اور بلکہ سنت یہ ہے کہ اس موقع پر صرف لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ اقامت میں بھی مذکورہ بارہ طریقے پر وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہا، اقامہ اللہ و ادامہا کہا جائے۔ اذان ختم ہونے پر درود شریف پڑھے، پھر حسب ذیل مسنونہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا طلبگار ہو تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اذان کے بعد کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے بعد کی دعا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ اذان ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ من خدا سے نہ وہی گنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة العالیة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ سر ہمارے پاس ایک آدمی تھا، پولیس کا آفیسر تھا، وہ کہنے نہیں یار یہ مشروطیاں نہ کریں، صرف یہ الفاظ پڑھا کریں، اے اللہ تعالیٰ اس دعوت تامہ قابلہ اور اس صلاۃ قائمہ دائمہ کے رب، یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، اپنے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت کا خاص درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک آپ وعدہ کے خلاف نہیں کرتے، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دین و دنیا کی فلاح مانگو، اللہم انی اسألک رضاک والعفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ وفی اہلی و مالی۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی خوشنودی اور درگزر کرنا مانگتا ہوں، اور دنیا اور آخرت میں اور مال میں اور گھر بھر میں عافیت مانگتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی آواز اذان سننے کے وقت، یعنی جب وہ اذان کہہ کر فارغ ہو جائے اور کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوں۔ سفر میں اذان و اقامت و امامت۔ مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میرے ایک چچا زاد بھائی بھی ساتھ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر کرو تو نماز کے لیے اذان اور اقامت کہو، اور تم میں جو بڑا ہو امامت کرے اور نماز پڑھائے۔ اذان کے متعلق مسائل۔ مؤذن کو بلند آواز ہونا چاہیے۔ اذان مسجد سے باہر علیحدہ کسی اونچے مقام پر کہنا چاہیے۔ ہم نے تو میرا کہا ہے۔ خپل کالج کې متذب وایم غواړم خو هغه څوک عمل نه کوي، خپل هغه موږ سے متذب یم۔ اقامت مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر اذان کہنا مکروہ تنزیہی ہے،
مسجد کے اندر اذان کہنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ جمعہ کی دوسری اذان مسجد کے اندر ممبر کے سامنے کہنا جائز ہے۔ اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخوں کو انگلیوں سے بند کرنا مستحب ہے۔ اذان کے الفاظ ٹہر ٹہر کر ادا کرنا چاہیے اور اقامت کا جلد جلد ادا کرنا سنت ہے۔ اذان اور اقامت قبلہ رو کہنا سنت ہے۔ اذان میں حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرنا سنت ہے، خواہ وہ اذان نماز کی ہو یا کسی چیز کی۔ مثلا مولود کے کان میں اذان کہنا، لیکن سینہ اور قدم قبلہ سے نہ پھرنے پائیں۔ اذان کے الفاظ ترتیب وار کہنا ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصداً جواب نہ دے اور بعد ختم اذان کے خیال آئے یا جواب دینے کا ارادہ کرے تو ایسی صورت میں اگر زیادہ وقت نہ گزرا ہو تو جواب دے دے، ورنہ نہیں۔ جو شخص اذان دے اقامت بھی اسی کا حق ہے۔ ما حجرت ولدلو چې دا اذان دو کلمې دی او دا اقامت سلور کلمې، سلور په یو ساوي. او دا ډاکټر صاحب هم داسې کوي، بلکې تنبیه بھی کوي چې څوک نه کوي نو. جماعت کفارات و درجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے اپنے پروردگار بزرگ و برتر کو نہایت ہی عمدہ صورت میں خواب میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ یہ مقرب فرشتے کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا آپ کو خوب معلوم ہے۔ پھر بیان فرمایا اور اپنا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان سینہ پر رکھا تو اس کی ٹھنڈک یعنی راحت میں نے اپنے سینے پر محسوس کی۔ پس زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا بوجہ اس فیض کی مجھ کو علم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم کو معلوم ہوا کہ مقرب فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، کفارات کے بارے میں، اور وہ کفارات یہ ہیں: نماز کے بعد مسجدوں میں ٹھہرنا، جماعتوں کی نماز کے لیے جانا، مشکل وقتوں میں مثلا سردی کے وقت کامل وضو کرنا، اور جس نے ایسا کیا اس کی زندگی بھی اچھی ہوئی اور موت بھی اچھی ہوئی، اور گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو گیا جیسا وہ اس روز گناہوں سے پاک و صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز پڑھ چکا کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو: اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین فاذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں بلائی کے کام اور برائیوں سے پرہیز اور مسکینوں کی محبت، پس جب آپ اپنے بندے کو کسی فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرمائیں تو آپ مجھے اس حالت میں اپنی طرف اٹھا لیجیے کہ میں فتنہ میں مبتلا نہ ہوا ہوں۔ اور فرمایا درجات میں ترقی کا باعث یہ چیزیں ہیں: خوب باہم سلام کرنا، کھانا کھلانا، اور شب کو نماز پڑھنا جب کہ لوگ سوتے ہیں۔ جماعت کی اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز با جماعت کے لیے مؤذن کی پکار سنے اور اس کی تابعداری کرنے سے، یعنی جماعت میں شریک ہونے سے کوئی واقعی عذر اس کے لیے مانع نہ ہو اور اس کے باوجود وہ جماعت میں نہ آئے بلکہ الگ الگ ہی اپنی نماز پڑھ لے تو اس کی وہ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ واقعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان و مال کا خوف یا مرض۔ جماعت کی نیت پر ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح یعنی پورے آداب کے ساتھ وضو کیا، پھر وہ جماعت کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ چکے اور جماعت ہو چکی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی ان لوگوں کے برابر ثواب دے گا جو جماعت میں شریک ہوئے اور جماعت سے نماز پڑھی، اور یہ چیز ان لوگوں کے اجر و ثواب میں کمی کا باعث نہ ہوگی۔ صف اول۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پہلے اگلی صف پوری کیا کرو، پھر اس کے قریب والی، تاکہ جو کمی و کسر رہے وہ آخر ہی صف میں رہے۔
نماز با جماعت کی فضیلت و برکت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با جماعت نماز پڑھنا اکیلی نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے، اور 2 آدمیوں کے ساتھ اور بھی بہتر ہے، اور جس قدر زیادہ جماعت ہو اسی قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدت نشاط تک نفل نماز پڑھو، اور جب سست پڑ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ تکبیر اولیٰ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس طرح کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، تو اس کے لیے 2 برآتیں یعنی نجات لکھ دی جاتے ہیں، ایک آتش دوزخ سے برأت اور دوسرے نفاق سے۔ جماعت سے عذر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات میں جو بہت سردی اور تیز ہوا والی رات تھی، اذان دی، پھر خود ہی اذان کے بعد پکار کر فرمایا لوگوں اپنے گھروں ہی پر نماز پڑھ لو۔ پھر آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تو آپ مؤذن کو حکم فرما دیتے کہ وہ یہ بھی اعلان کرے کہ آپ لوگ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں۔ امامت کا حق اور فرض۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو اچھے اور بہتر ہو ان کو اپنے امام بناؤ، کیونکہ تمہارے مالک اور رب کے حضور میں وہ تمہارے نمائندے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی امامت وہ شخص کرے جو ان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہو، یعنی جو شخص کتاب اللہ کا علم اور اس سے تعلق سب سے زیادہ رکھتا ہو، اور اگر اس میں سب یکساں ہو تو پھر وہ شخص امامت کرے جو شریعت و سنت کا زیادہ علم رکھتا ہو، اور اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو، اور اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو پھر وہ شخص امامت کرے جو سن یعنی عمر کے لحاظ سے مقدم ہو، اور کوئی آدمی دوسرے آدمی کے حلقے سیادت و حکومت میں اس کا امام نہ بنے، یعنی اس حلقہ کے امام کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھے۔ ہاں اگر وہ ہوتی اسرار کرے تو دوسری بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جماعت کی امامت کرے اس کو چاہے کہ خدا سے ڈرے اور یقین رکھے کہ وہ مقتدیوں کی نماز کا بھی ضامن یعنی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اگر اس نے اچھی نماز پڑھائی تو پیچھے نماز پڑھنے والے سب مقتدیوں کے مجموعی ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ مقتدیوں کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے، اور نماز میں جو نقص اور قصور ہوگا اس کا بوجھ تنہا امام پر ہوگا۔ نماز میں جو نقص اور قصور ہوگا اس کا بوجھ تنہا امام پر ہوگا۔ مقتدیوں کی رعایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کا امام بن کر نماز پڑھائے تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھے، یعنی زیادہ طول نہ دے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی اور بوڑھی بھی، جن کے لیے طویل نماز باعث زحمت ہو سکتی ہے، اور جب تم میں سے کسی کو اکیلے نماز پڑھنی ہو تو جتنی چاہی طویل پڑھے۔ دعا میں اخفا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذکر و دعا کے تمام اقسام میں افضل اخفا ہے، یعنی آہستہ پڑھنا ہے، خواہ امام ہو یا منفرد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہر فرمانا تعلیم امت کے لیے تھا، اور اگر کسی جگہ امام جہر و اعلان میں مصلحت دیکھے اور تعلیم و اعلام مقصود ہو تو درست ہے، بلکہ مستحسن ہے۔ مقتدی کو ہدایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کو آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم سجدے میں شریک ہو جاؤ اور اس کو کچھ شمار نہ کرو، اور جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا اس نے نماز یعنی نماز کی وہ رکعت پا لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ مقتدی لوگ اس کی اتباع و اقتداء کریں، لہذا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموشی سے کان لگا کر سن لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں امام پر سبقت نہ کرو بلکہ اس کی اتباع اور پیروی کرو، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ ولد الضالین کہے تو تم آمین کہو،
اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ جمعات میں شرکت، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک آپ نے لوگوں کی دوڑنے کی آواز سنی، تو جب نماز پڑھ چکے فرمایا کیا بات تھی؟ تو انہوں نے کہا ہم نے نماز کی طرف آنے میں جلدی کی۔ فرمایا ایسا مت کرو، جب تم نماز کو آؤ تو اطمینان اختیار کرو، بس جتنی پاؤں پڑھ لو اور جتنی پاؤں پڑھ لو اور جتنی تم سے چھوٹ جائے اسے پورا کرو۔ نماز میں حدث، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کسی کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک کو پکڑ لے تاکہ لوگ سمجھے کہ نکسیر پھوٹی ہے اور وضو کو چلا جائے۔ امام سے پہلے سجدہ سے سر اٹھانا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ڈرتا وہ شخص جو امام سے پہلے سجدہ سے اپنا سر اٹھا لاتا ہے اس سے کہ خداوند تعالیٰ اس کے سر کو گدے کا سر بنا دے۔ استنجا کی حاجت، حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے جب جماعت کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کسی کو استنجا کا تقاضا ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے استنجا سے فارغ ہو۔ دلته استنجا نه مراد تشو مزیادې دي کوس او 10 ماتول دي نو هغه عبدالله صاحب خدا سے کوي شي۔ آج ہم مسجد میں صف بندی شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صف بندی، صف کی درستی کا اہتمام۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا اور برابر کرتے تھے کہ گویا ان کے ذریعے تیروں کو سیدھا کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو خیال ہو گیا کہ اب ہم لوگ سمجھ گئے کہ ہم کو کس طرح برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے بھی ہو گئے، یہاں تک کہ قریب تک کہ آپ تکبیر کہہ کر نماز شروع فرما دیں کہ آپ کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کا سینہ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، سیدھا اور بالکل برابر کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے روح ایک دوسرے کی مخالف کر دے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یعنی نماز کے لیے جماعت کھڑے ہونے کے وقت ہمیں برابر کرنے کے لیے ہماری مونڈوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ برابر برابر ہو جاؤ اور مختلف یعنی آگے پیچھے نہ ہو کہ خدا نہ کردہ اس کی سزا کی پاداش میں تمہارے قلوب باہم مختلف ہو جائیں، اور فرماتے تھے کہ تم میں سے جو دانشمند اور سمجھدار ہیں وہ میرے قریب ہوں، ان کے بعد وہ لوگ ہوں جن کا درجہ اس صفت میں ان کے قریب ہو، اور ان کے بعد وہ لوگ جن کا درجہ ان کے قریب ہو۔ سب کی ترتیب، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال بیان کروں؟ پھر بیان کیا کہ آپ نے نماز قائم فرمائی، پہلے آپ نے مردوں کو سب بستہ کیا، ان کے پیچھے بچوں کی سب بنائی، پھر آپ نے ان کو نماز پڑھی، اس کے بعد فرمایا کہ یہی طریقہ ہے میری امت کی نماز کا۔ امام کا وسط میں ہونا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو امام کو اپنے وسط میں یعنی اس طرح سب بناؤ کہ امام وسط میں ہو جائے، اور صفوں میں جو خلا ہو اس کو پر کرو، ایک یا دو مقتدیوں کی جگہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑی ہوئی یعنی آپ نے نماز شروع فرمائی، اتنے میں آ گیا اور نیت کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی پیچھے کی جانب سے مجھے گھما کر اپنی داہنی جانب کھڑا کر دیا۔ پھر اتنے میں جبار بن سحر رضی اللہ عنہ آ گئے، وہ نیت کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی جانب کر دیا اور پیچھے کھڑا کر دیا۔ مسجد کے متعلق احکام،
مسجد جاتے وقت بندر جزیر سنتوں کا خیال رکھیں، اور یہ 5 وقت خیال رکھنا ہوگا۔ نمبر 1، ہر نماز کے لیے بوضو ہو کر گھر سے چلنا۔ نمبر 2، گھر سے چلتے وقت نماز پڑھنے کی نیت سے چلنا، یعنی اصل اور مقدم نیت نماز پڑھنے ہی کی کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اذان سن کر نماز کے لیے اس طرح دنیاوی مشاغل کو ترک کر دینا گویا ان کاموں کے لیے کوئی سروکار ہی نہیں۔ نمبر 4، گھر سے باہر آ کر یہ دعا پڑھتی ہوئی چلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ راستے میں چلتی ہوئی یہ دعا پڑھنا بھی حدیث میں ہے، 70,000 فرشتے اس کے پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بحق سائلین علیک وبحق ممشایا ھذا فإنی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك واسألك ان تعيذني من النار وان تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، اس حق سے کہ جو سوال کرنے والوں کو تیرے جناب میں حاصل ہے، اور اس حق سے کہ جو تیری عبادت کرنے والوں کو تیرے جناب سے حاصل ہے، عرض کرتا ہوں کہ میں نے کسی تکبر یا تمکنت کے جذبے یا دکھاوے کی غرض سے قدم باہر نہیں نکالا، بلکہ تیری ناراضگی کے خوف سے اور تیری رضا کی جستجو میں چلا ہوں، اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے آگ کے عذاب سے پناہ دے، میرے گناہ معاف فرما دے، تیرے سوا اب کوئی نہیں جو گناہ معاف کر سکے۔ نمبر 6، نماز پڑھنے کے لیے چلے تو باوقار ہو کر قدر چھوٹے قدم رکھتا ہوا چلے، کہ یہ نشان قدم لکھے جاتے ہیں اور ہر قدم پر ثواب ملتا ہے۔ مطلب ہے چمنڈا نہیں بول پکا۔ نمبر 7، مسجد میں داخل ہونے لگے تو پہلے بایاں پاؤں جوتے میں سے نکال کر بائیں جوتے پر رکھ لے، اور داہنا پاؤں جوتے سے نکال کر اول دایاں پاؤں مسجد میں رکھے۔ نمبر 8، بلا ضرورت شدیدہ دنیاوی باتیں نہ کریں۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو تلاوت اور ذکر آہستہ کریں، قبل رو نہ توکیں، نہ قبل رو پاؤں پھیلائیں، نہ گانا گائیں، نہ باہر گم ہو جانے والے چیزوں کی مسجد میں تلاش کریں، نہ اس کا اعلان کریں، بدن، کپڑے اور کسی چیز سے کیل نہ کریں، انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالیں، الغرض مسجد کے احترام کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ نمبر 9، تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام رکھیں، ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام رکھیں۔ نمبر 2، جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو تکبیر ہونے سے پہلے صفوں کو سیدھا کریں، اس کے بعد تکبیر کہی جائے۔ نمبر 11، ہمیشہ جہاں تک ممکن ہو اگلی صف میں جا کر بیٹھیں، امام کے بالکل پیچھے یا دائیں طرف ورنہ بائیں طرف۔ اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو اسی ترتیب سے دوسری پھر تیسری صف بنا کر، الغرض جب تک اگلی کسی صف میں جگہ ملتی ہو تو پیچھے نہ بیٹھیں۔ نمبر 12، صفوں کو بالکل سیدھا رکھیں، مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، کندھے اور ٹخنے ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں۔ 13، ہر نماز کو اس طرح خشوع خضوع سے ادا کریں گویا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نمبر 14، نماز میں دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہو اور اعضائے بدن بھی سکون میں ہوں۔ آنکھیں کھول کر نماز ادا کریں، آنکھیں بند کرنا خلاف سنت ہے۔ نمبر 15، فجر کے فرضوں کے بعد تھوڑی دیر ذکر الہی میں مشغول ہونا۔ نمبر 16، 5 وقت میں نماز سے فارغ ہو کر جب تک نمازی اپنی نماز کی جگہ بیٹھتا رہتا ہے اس کے لیے فرشتے برابر دعائے مغفرت و دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ 17، نماز فجر سے فارغ ہو کر اشراق کے وقت تک ذکر الہی میں مشغول رہنا۔ 18، جب تک نمازی جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ سنت اور فرضوں کے درمیان کوئی ذکر، تسبیح یا درود وغیرہ جاری رکھیں تو مزید ثواب کے مستحق ہوں گے۔ فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ اور ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھیں تو بہت ثواب ہے۔